حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومٍ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أصداها وتمام منن ولاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعطي الحكمة من يشاء، ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد وعجل فرجهم. آیے کریمہ حکمت کے ذیل میں سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 269، عنوان گفتگو معرفت کی معرفت. مقدمتاً کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک انسان اس بات کی ضرورت کا احساس نہ کر لے کہ اسے معرفت کی ضرورت ہے، وہ معرفت کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے زندگی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے کہ پہچان کو پہچانیں. کہ آخر کار پہچان کہتے کسے ہیں، معرفت کہتے کسے ہیں، معرفت ہے کیا، کتنی اس کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ تسلسل آگے بڑھے، دو چار درخواست آئیں ایک ہی مسئلے کو لے کر، لہٰذا اس کو پھر سے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہرحال حالات اور ابزار و وسائل کو دیکھتے ہوئے اب سامعین کسی ایک جگہ سے محدود نہیں ہے. تو اب طرح طرح کے سامعین ہیں، اب کسی کے لیے بات کلیئر ہو جاتی ہے، کسی کے لیے بات تشنہ رہ جاتی ہے. ابتدائی گفتگو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم میں اور معرفت میں فرق ہے. البتہ لفظ عرفان اسی لفظ معرفت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. عرض کیا تھا کہ لفظ علم کا متعلق مرکب اور کلی ہوتا ہے، لیکن معرفت کا متعلق جزئی اور ایک بسیط ہوتا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں جب خداوند متعال کی باری آتی ہے اور خدا کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ پروردگار کے علم کی گفتگو کرتے ہیں یا عرفان کی گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں عرفت اللہ، عرفت ربی بفسخ العزائم. تو ہر جگہ یہ لفظ عرفان استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا متعلق جزئی ہے، ایک ذات مشخص اور معین ہے. لیکن ایک حوالے سے جب خود ذات علم اور ذات معرفت کی گفتگو ہوتی ہے تو ذات معرفت کے اندر ایک چیز یہ پوشیدہ ہے کہ معرفت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں خود جہل کی طرف بھی انسان متوجہ ہو، یعنی عارف اس کمی کی طرف متوجہ ہو. اسی لیے اس کو ادراک ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے مرحلے کا ادراک ہے. پہلے مرحلے میں نہیں معلوم، دوسرے مرحلے میں معلوم ہو گیا تو عرف تو میں نے پہچان لیا. مرحلہ اور آگے بڑھا تو پتا چلا نہیں، اب جو پہچان رہا ہوں وہ پہلے والے سے کہیں بہتر ہے، تو پھر کہا عرف تو. مرحلہ اور آگے بڑھا، پھر توجہ ہوئی، پھر پتا چلا کہ نہیں اب تو مرحلہ اور بہتر ہو گیا. تو جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر ثانی اور دوسری معرفت پہلی والی معرفت کی بنسبت کامل ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن علم میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اسی لیے پروردگار متعال کے اسماء حسنہ میں آپ کو کہیں بھی لفظ عارف نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں نہ کمال ہے، نہ تکامل ہے، نہ جہل ہے. ہاں انسان کے بارے میں ملے گا. تو یہ ایک استعمال کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ مجھے بعد میں اس سے کام ہے، لہٰذا میں نے دوبارہ اس کو تکرار کیا. آئے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم کو 3 حصوں پہ آ کے تقسیم کرتے ہیں کہ دیکھو عالم کے اعتبار سے ناس 3 حصوں پہ تقسیم ہوتے ہیں،
اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ گفتگو کا ربط دینے کے لیے صرف یہ بات بیان کی ہے، اور آج آتے ہیں اپنی اصل گفتگو کے اوپر۔ وہ یہ معرفت 3 رکن کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، یعنی جب تک یہ 3 رکن پورے نہیں ہوں گے تب تک کہ معرفت نام کی چیز، علم نام کی چیز وجود میں نہیں آتی۔ پہلا رکن اور ستون معرفت کا عالم ہے اور عارف ہے۔ بھائی جب تک عالم ہی نہیں ہوگا علم کہاں سے آئے گا؟ جب تک عارف نہیں ہوگا عرفان کہاں سے آئے گا؟ تو ایک ذات ایسی ہونا چاہیے جو موصوف بصفت علم ہو، جو موصوف بصفت عرفان ہو۔ یہ پہلا رکن ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن معلوم اور معروف ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے۔ جب تک کہ کوئی چیز نہ ہو تب تک آپ کو علم کس چیز کا ہوگا؟ بھئی جیسے آپ کہیں گے کہ جی قبلہ مجھے پتا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا مجھے کیا پتا ہے، سامنے والا پلٹ کے پوچھے گا کیا پتا ہے؟ بھئی کیا پتا ہے یعنی وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے علم کا متعلق کیا ہے۔ تو جب تک کہ معلوم نہ ہو تب تک بھی معرفت وجود میں نہیں آتی۔ اور تیسرا رکن ہے ان دونوں کا رابطہ، یعنی عالم اور معلوم کا رابطہ جسے علم کہا جاتا ہے۔ تو علم اور معرفت کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم اور معلوم کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں پروردگار متعال ہمیشہ سے عالم ہے یا بعد میں عالم ہوا ہے؟ بھئی ذات پروردگار اگر ہمیشہ سے عالم ہے تو ایک معلوم بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ اس مرتبے کو تصور کریں، غور فرمائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، آپ اس مرتبے کو تصور کریں کہ جس مرتبے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اور کبھی کبھی ہم اس مرحلے کو یوں آگے بیان کرتے ہیں، جب بتانے چلتے ہیں اس حقیقت کو کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، تو آگے کہتے ہیں بیٹا ایک زمانہ ایسا تھا کہ خدا تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو میرا سوال یہ زمانہ تھا یا نہیں تھا؟ تو بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا زمانہ تھا کہ وہ تھا اور کچھ نہیں تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کم سے کم زمانہ تھا کہ نہیں؟ زمانہ تو بہت بعد میں وجود میں آیا ہے، کیونکہ یہ زمان و زمانیات کی بات تو جب مادیات خلق ہوتی ہیں تب وجود میں آتی ہے۔ جب تک نہ مادیات ہے، نہ زمان ہے، نہ زمانہ ہے۔ اور یہی سب باتیں روایات میں بڑی غور طلب ہیں کہ جب روایت میں آگے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کا دل دکھا دیا تو جنت کی خوشبو اس سے اتنے سالوں تک دور رہے گی، کوسوں تک دور رہے گی۔ تو کیا یہ سال یہی دنیا والے سال ہیں؟ ایک روایت میں مولا نے تشبیہ کی ہے، صرف تشبیہ کی ہے، بیان حقیقت تو بہرحال ایک الگ چیز ہے۔ مولا نے تشبیہ کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے اس میں کہ آخرت کا ایک دن تمہاری دنیا کے 50 سال کے برابر ہے۔ یہ مولا نے تشبیہ کی ہے چھوٹی سی، کہ قیامت کا ایک دن اور تمہاری دنیا کا کہ 50 سال۔ اور بھی دیگر روایات ہیں، اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ اس کو آپس میں کیا کیا جائے، دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ تو خداوند متعال اگر عالم ہے تو بھائی 2 رکن اور ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ 2 رکن نہیں ہوں گے بات پوری نہیں ہو سکتی۔ معلوم بھی ہونا چاہیے، رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ معلوم کون تھا، وہ رابطہ کیا تھا؟ کہا بہت سیدھی سی بات ہے، جب ارکان معرفت کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عالم الگ ہے، معلوم الگ ہے، علم الگ ہے۔ یہ 3 حیثیتیں ہیں، ممکن ہے ایک ہی ذات میں جمع ہو جائیں، عالم بھی وہی ہے، معلوم بھی وہی ہے، علم بھی وہی ہے۔ جب اس ذات کو انسان تصور کرتا ہے کہ وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا ہی علم رکھتا ہے اور اسی کو علم پروردگار کہا جاتا ہے۔ یعنی علم پروردگار
اس کے معلوم ہونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ خدا کی ذات سے ہٹ کر کسی چیز کا تصور کیا جائے تب خدا کو عالم کہا جائے. نہیں، کیونکہ اعلیٰ ترین ذات کا نام ذات پروردگار ہے، تو اعلیٰ ترین علم کا نام علم بے پروردگار ہے، تو اعلیٰ ترین عالم کا نام عالم بے علم بے پروردگار ہے. جب بالا ترین معلوم خود ذات پروردگار ہے تو بالا ترین عالم کون ہوگا؟ بھئی وہی ذات ہوگی جسے اس کا علم ہو. اور بالا ترین علم کیا ہوگا؟ بالا ترین علم بھی وہی ہوگا جو اس سے متعلق ہو. تو یہاں عالم، معلوم اور علم تینوں ایک ہی شے کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے اسما اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، تصور میں الگ ہے، تصدیق میں ایک ہے. اسماء پروردگار صرف تصور کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. آپ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بڑی مشکلات میں گرفتار ہیں، آئے نماز پڑھی، دعا کی، یا رحمان یا رحیم میرے اوپر کرم کر دے. آج کل جو ماحول چل رہا ہے تو سب کے سب تو ایک ہی خدا کے نام کے پیچھے ہیں، یا شافی. اس کے علاوہ تو کوئی اور نام یاد ہی نہیں آتا. اے پروردگار شفا دے دے، بیماری آ گئی ہے، شفا دے دے، شفا دے دے. لیکن مجھے بتائیے کہ جب یا شافی کو پکارا جا رہا ہے تو کیا وہ رحیم نہیں ہے؟ جب یا شافی کو پکارا جا رہا ہے تو کیا وہ حکیم نہیں ہے؟ جب یا شافی کو پکارا جا رہا ہے کیا وہ علیم نہیں ہے؟ سارے اسما موجود ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال لفظ شافی کو سامنے رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ فی الحال گفتگو کس چیز کی ہو رہی ہے؟ فی الحال گفتگو ہو رہی ہے بیماری کی. تو بیماری کے ساتھ تناسب کس چیز کا ہے؟ شفا کا. اب کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جا کے یہ تھوڑی کہے گا اے پروردگار انتقام لینے والے مجھے علم دے دے. وہ یا منتقم کہہ کے تو نہیں پکارے گا، وہ یا تو علیم کہہ کے پکارے گا یا حکیم کہہ کے پکارے گا. اسی لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جب دعا ارشاد فرماتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں قل کما اقول لک، دعا ایسا ہی پڑھنا جیسے ہم نے کہا ہے. نہ ایک حرف کا اضافہ کرنا، نہ ایک حرف کا کم کرنا. ترجمہ تو دور کی بات ہے، ترجمہ کبھی حقیقت دعا کو نہیں بیان کر سکتا. دل کی تشفی کے لیے ترجمہ کافی ہے، بیان حقیقت کے لیے ترجمہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان. لہذا آئیے، اور ہمارا تقاضا ہے عوام سے کہ اس کے بجائے کہ شریعت کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی بھی حقیقت دعا ترجمے میں نہیں بیان کی جا سکتی. تو انہی الفاظ کو اپنی زبان پہ دہرائیں جو معصوم نے کہے ہیں. تو دعا تناسب معصوم جانتے کہ یہاں پہ خداوند متعال کے کس نام کو لینا ہے، کس نام کو نہیں لینا ہے. اب اسی سے تاریخ کے سوال کا جواب مل گیا عزیزوں. تاریخ نے آ کے اپنے زام باطل میں سوال کر لیا کہ آپ لوگ تو عجیب ہیں، مگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اولنا محمد ہے، آخرنا محمد ہے، اوسطنا محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں. کہا بے شک ہم اس بات کے قائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار جب ایک آیت کو نسخ کرتا ہے، دوسری آیت کو لے کے آتا ہے، تو وہ دوسری آیت یا پہلے سے بہتر ہوتی ہے یا پہلے کے برابر ہوتی ہے. جب اشرف مخلوق آ گیا تو بہتر تو آ نہیں سکتی، تو برابر کا ہونا ضروری ہے. آئے مباہلہ بڑھ کے آواز دے گی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے نبی آپ سے بہتر نہیں ہو سکتا، جو آپ کے برابر ہے اسے لے کے آ جائیے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. ابھی اعتراض تک بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بھائی اعتراض کرنے کے لیے کچھ تو منوانا ضروری ہوتا ہے. ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں بے شک ہم مانتے ہیں. کہ اچھا اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی کا نام آپ نے باقر رکھ دیا، کیا سب باقر نہیں تھے؟ کسی کا نام آپ نے صادق رکھ دیا، کیا سب صادق نہیں تھے؟
کسی کو آپ نے کاظم کے نام سے پکار لیا، کیا سب کاظم نہیں تھے؟ ایک آخر ہے اس کا نام آپ نے مہدی رکھ دیا، کیا سب مہدی نہیں تھے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سب ایک ہی نور کے جلوے ہیں تو پھر یہ آپ نے نام الگ الگ کیوں کیے ہیں؟ میں نے کہا قبلہ آپ نہیں جانتے، یہ اہل بیت مظہر صفات پروردگار ہیں، پروردگار تمام اسماء کا مجموعہ ہے، لیکن ہر جگہ ہر نام سے نہیں پکارا جاتا ہے، وقت کے تقاضے کو دیکھا جاتا ہے۔ بیمار ہوتے ہو تو یا شافی کہتے ہو، علم چاہیے ہوتا ہے تو یا علیم کہتے ہو، رحمت چاہیے ہوتی ہے تو یا رحمان و یا رحیم کہتے ہو۔ بس اسی طرح سے جب صلح کا موقع ہوتا ہے تو حسن پکارا جاتا ہے، جب علم کا موقع ہوتا ہے تو باطل پکارا جاتا ہے، جب سچائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو صادق پکارا جاتا ہے، جب مرضی پروردگار کی ضرورت ہوتی ہے تب رضا پکارا جاتا ہے، جب پوری کائنات کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو مہدی آخر الزمان پکارا جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد۔ تو اگر کسی کو باطل کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انکار صداقت کیا جا رہا ہے، انکار بیعت کیا جا رہا ہے، انکار کافریت کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے۔ نقاضے تھے تو آؤ اسماء اہل بیت سے اہل بیت کے زمانے کو پہچانو۔ جب جھوٹوں کا زمانہ ہوگا تو صادق سامنے آئے گا، جب مرضی پروردگار ہی جائے گی تو تقی و نقی آ کے اس کو سنبھالیں گے۔ یہ اسماء اہل بیت مظہر پروردگار ہیں جو ماحول کو بھی بتاتے ہیں، علاج کو بھی بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم بھی ہے، علم بھی ہے، معلوم بھی ہے۔ یہ تینوں ارکان اس ذات مقدسہ کے اندر ایک ہی رتبے پہ موجود ہیں، لیکن دوسرے انسانوں میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا ممکنات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکنات میں یہ تینوں رتبے الگ الگ ہیں۔ اب مولا نے صرف ایک کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو عالم کے طریقے کا ہے، علم بھی کئی طریقے کا ہوگا، معلوم بھی کئی طریقے کا ہوگا۔ اور صرف اگر میں آپ کی خدمت میں انہی تقسیمات کو بیان کرتا چلوں کہ علم کی کتنی تقسیمات ہیں، معلوم کی کتنی تقسیمات ہیں، عالم کی کتنی تقسیمات ہیں، تو یہ 9-10 دن تک تو صرف مقدمات میں گزر جائیں گے۔ لیکن بس جو ضروری باتیں ہیں اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک اور تقسیم عالم کے حوالے سے، کیونکہ عالم کے حوالے سے جو تقسیمات ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب یہ تقسیمات انسان کو پتہ چلتی ہیں تب وہ آگے ڈھونڈتا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ میں عالم ربانی ہوں یا متعلم علی سبیل النجات ہوں یا خدا نخواستہ ہمج رعا ہوں؟ تب تو آگے اس کو تلاش کرے گا۔ اور جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ عالم کی کتنی قسمیں ہیں تو جاہل بھی اپنے آپ کو عالم کہہ کے افتخار کرنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علم چوری اور سینہ زوری سے نہیں آتا، علم سینہ چوڑا کرنے سے نہیں آتا ہے، قبلہ سر جھکانے سے آتا ہے۔ ہم نے کبھی پھلدار درخت کو نہیں دیکھا کہ نہ جھکے۔ وہ پیڑ جس پہ پھل نہیں ہوتے ہیں، آپ دیکھیے وہ بالکل اسٹیٹ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پیڑ جن کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ جھکتے ہیں۔ یعنی پروردگار یہ اشارہ کر رہا ہے اگر اپنی شاخوں پر علم کا پھل چاہتے ہو تو جھکنا سیکھو، لیکن خیال رکھنا کس کے آگے جھک رہے ہو یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہر جگہ جھکنے پہ ہم علم تھوڑی دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے مشخص کر دیا ہے کہ دروازہ کون ہے۔ ابھی آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو۔ اور یہاں پر ایک میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا چلوں، کبھی گھبرائیے گا نہیں اگر پبلک اور عوام آپ کو پریشان کرے، بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچے اس پیڑ پہ پتھر مارے جس پہ پھل نہیں ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیا یہ بچپنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ پھل حاصل کرنے کے لیے اسی درخت پہ حملہ کرتا ہے کہ جس کے اوپر پھل ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر حملہ ہو تو دو چیزوں کا فیصلہ کر لیجئے گا کہ حملہ کرنے والا بچہ ہے اور آپ وہ پھلدار درخت ہیں جو جھک کے کائنات کو بتا رہا ہے ہم خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں. تم اگر بچپنا دکھا رہے ہو تو تمہاری کمی ہے، یہ ہماری بزرگی ہے. اور کوئی کو تھوڑی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، یہ علم کی خصوصیت ہے، یہ علم کی خصوصیت ہے. دوسری تقسیم جو علماء نے عالم کی کا نفس سے عالم 4 مرحلوں سے ہو کے گزرتی ہے. پہلا مرحلہ، میں اس بات کو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ سامعین عوام میں سے بھی ہیں، الفاظ پہ مت جایا کریے. این ممکن ہے کہ میں اصطلاحات اور الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں وہ آپ بھول جائیں، وہ آپ بھول جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبر میں آپ سے اصطلاحات نہیں پوچھی جائیں گی. جو بات خدمت میں عرض کی جا رہی ہے اس پہ غور فرمائیے. پہلا مرحلہ علماء اس کا نام رکھتے ہیں نفس حیوانی، یعنی انسان کی نفس ہے لیکن اس کو نام دیتے ہیں کاہے کا؟ نفس حیوانی. کیوں نفس حیوانی کہتے ہیں؟ اس لیے نفس حیوانی کہتے ہیں کیونکہ اس مرحلے میں اس نفس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. عجیب تعبیر ہے علماء کی، یعنی ابھی اسے انسان کی کیٹیگری میں رکھ ہی نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابھی حیوان ہے کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اس کے بعد تھوڑا انسان آگے بڑھتا ہے اور بدیہی چیزوں کا علم اس کو ہوتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اسی بات کو جو کل عرض کی تھی اسی پر بھروسہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا. یعنی انسان جب توجہ کرتا ہے، ہم اور آپ جب توجہ کرتے ہیں، کل مثال دے کے بعد کی وضاحت کر چکا کہ بہت سی ایسی پیش پا افتادہ باتیں ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو بالکل غلط ہیں، 100% غلط ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مانے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مثال اور دے دوں، ہم سب مانے بیٹھے ہوئے ہیں آزادی اچھی چیز ہے. جیسے ہی ہمیں علم ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہماری آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے، ہم بغاوت پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو منظور نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری آزادی کو محدود کرے. پوری دنیا یہ نانوشتہ قانون لیے ہوئے بیٹھی ہے اور اس بات کو مانے ہوئے بیٹھی ہے کہ بھائی دیکھیے انسان کو آزاد ہونا چاہیے، خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. لیکن میں نے بھی روایات کو تلاش کیا، مجھے کہیں یہ جملہ نہیں ملا کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. جناب حر علیہ السلام کے بارے میں جو جملہ ہے وہ کچھ ہٹ کے وہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے قبلہ کہ مطلق آزادی غیر ممکن ہے. اصل ممکن ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ آگے یہ قانون بنائیے، یہ قانون آپ بنائیے کہ قبلہ سب پوری طرح سے آزاد ہیں، تو بھائی یہ خود محدودیت ہے. کیونکہ آپ اگر یہی قانون، تو بالخیر آپ نے قانون بنایا نہیں بنایا، قانون یعنی محدودیت. اور جیسے ہی آپ نے سب کو آزاد کیا، قبلہ ایک چوراہے کے ٹریفک پہ اگر جو ہے وہ ریڈ لائٹ خراب ہو جائے تو آپ روک نہیں پاتے ہیں. سب آزاد ہو جائیں گے تو اللہ ہی جانے دنیا کا کیا نظام ہوگا. اس لیے جو لوگ خود اس شعار کو بولتے ہیں وہ خود اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اپنی تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سب سے پہلے قانون بناتے ہیں. فلاں ہماری تنظیم میں آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو آپ قبلہ یہ قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ قانون بنانا بتا رہا ہے کہ مطلق آزادی کو نہ آپ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں. انسان کی عقل مطلق آزادی کو قبول ہی نہیں کر سکتی. مطلق آزادی امکان پذیر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں سے محدود کرنا پڑے گا. بس ہم میں اور آپ میں فرق یہی ہے.
جب محدود کرنے چلتے ہیں تو ہم اس کا سہارا لیتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، اور آپ اس کا سہارا لیتے ہیں جس کو اس نے بنایا ہے۔ بس یہی میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اے خالق، تو ہمارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، تو ہمیں جتنا محدود کرتا جائے گا ہم آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، روز قانون بدلتے رہتے ہیں، آج یہ محدودیت کل وہ محدودیت، تو پتہ یہ چلا کہ آزادی مطلق قابل قبول نہیں ہے۔ اگر محدود ہونا ہے تو اس قانون کے دائرے میں محدود ہونا ہے جس کے اختیار میں پوری کائنات موجود ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ محدودیت کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ خود انسان اپنے لیے محدودیتیں ایجاد کرتا ہے۔ آپ اسے کہیے قبلہ یہ کھا لیجئے، نہیں، ارے بڑی محنت سے بنایا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنے لیے قانون بنایا۔ بازار میں گئے کپڑے خریدنے، آپ کو بڑا اچھا لگ گیا، آپ نے اپنے دوست سے کہا بھائی یہ خرید لی، اچھا کلر نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے قانون بنایا نہیں بنایا؟ تو زندگی میں فطری طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے اور اپنے لیے قانون بناتے رہتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے جب خود قانون بناتے ہیں تو بڑے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن جب قانون بنانے والا اللہ ہوتا ہے تو بار بار پوچھا جاتا ہے نماز صبح کیوں واجب ہو گئی، روزہ رمضان میں کیوں واجب ہو گیا، حج ایک ہی بار کیوں واجب ہو گیا؟ ارے قبلہ آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں؟ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے جو خالق کہتا رہے چپ چاپ عمل کرتے رہو۔ سمجھداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سوال وہاں پہ کریں جہاں پہ سوال نہیں کرنا ہے اور وہاں چپ چاپ بیٹھے رہیں جہاں پہ سوال کرنا ہے۔ تو آپ نے غور کیا یہ کتنا آسان سا قانون ہے، لیکن دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور مخالفت کر کے سینہ ٹھوک کے کہتی ہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ بالکل روشن چیزیں ہیں، بدیہی چیزیں ہیں، لیکن دنیا نہیں مان رہی ہے بدیہی چیزوں کو۔ تو یہ اپنے ذہن سے ہم اور آپ نکال دیں کہ اگر ایک بات صحیح ہوگی، ایک بات روشن ہوگی تو ہر کوئی مان لے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا علماء جب نفس بدیہی چیزوں کو ماننا شروع کر دیتی ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں نفس بالملکہ۔ نفس بالملکہ اس نفس کو کہتے ہیں جو بدیہیات کی طرف متوجہ ہے۔ اگلا مرحلہ اور سخت ہو گیا۔ اب بدیہی باتوں کے بعد نوبت کس کی آتی ہے؟ نظری باتوں کی آتی ہے۔ اب ذرا سے یہاں پہ مسئلہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ آئیے، سوچئے، جوڑیے، گھٹائیے، نتیجہ لیجئے۔ معرفت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی جو عالم ہے اس کا ایک تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بدیہی باتوں سے گزر کے نظری تک پہنچ جاتا ہے۔ نظری باتیں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، بات صحیح ہے یا بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معصوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ معصوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب ایک طبقہ ہے آتا ہے پوری طریقے سے انکار کر دیتا ہے معصوم کا کیا کرنا قبلہ؟ ہم کافی ہیں، عقل کافی ہے۔ تو میں ذرا انہی سے سوال کر لوں، قبلہ یہ بتائیے جس اسٹائل کی آج کل دنیا میں پولیس ہے، آج سے 100 سال پہلے ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی چوریاں نہیں ہوتی تھی۔ نہ چور اتنا سمجھدار تھا، نہ پولیس اتنا ترقی یافتہ تھی۔ چور ایک قدم آگے بڑھا، پولیس ایک قدم اور آگے بڑھی۔ چور نے کہا اچھا، چور نے اس کی بھی کاٹ نکالی، پولیس نے اس کی کاٹ نکالی، تو اسی میں جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے۔ اب آپ وہ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی دیکھیے بینک سے جو چوریاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے اکاؤنٹ خالی کر لیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو ہم OTP دیں گے، بس 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، جو کرنا ہو اس 2 منٹ میں کر لیجئے گا۔ چور کہتے ہیں 2 منٹ میں تو ہم 2000 اکاؤنٹ خالی کر دیں گے۔ پھر آپ اس کے اندر ایک اور محدودیت لگا دیتے ہیں کہ وہ صرف آپ ہی کے موبائل پہ آئے گا، دوسرے پہ نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہم توڑ نکال لیں گے،
تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوہے بلی کا کھیل ایسا ہی ہاں چلتا رہتا ہے، یہ نہیں رکے گا سوائے ایک راستے کے، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی آ کے روک لگاتے ہیں تو بھائی کوئی تو ہوگا جو نظارت کرے گا، جو روکے گا، خود آپ کو اس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں ایک کیپٹن کو بیٹھاتے ہیں، پھر کچھ دن بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ میز کے نیچے سے کچھ چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی ایک اور کیپٹن بیٹھا دیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد چلتا ہے بھائی یہاں بھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب تو باہر کے سوئس بینک میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے پیسہ، میز ویز تو پرانے زمانے کی بات تھی، پھر آپ اس کے اوپر آگے کچھ لگا دیتے ہیں، کچھ دن اور گزرتے ہیں، پھر آپ کیمرے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آ کے اس کی بھی توڑ نکال لیتا ہے۔ تو قبلہ آپ کہاں تک چلتے چلے جائیے گا؟ قیامت بھی آ جائے گی تو یہ کھیل ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا تم کھیل ختم کرنے کی بات کر رہے ہو، ہم شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم اس کے اوپر ایک ایسی ذات کو لا کے رکھ دیں گے جو معصوم ہوگی، ہم پہلے اسے خلق کریں گے، بعد میں تمہیں خلق کریں گے۔ وہاں پہ جا کے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب عقل اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اگر مان لیں گے تو محدود ہو جائیں گے، اگر مان لیں گے تو محدود ہو جائیں گے، نہ کسی آیت کی ضرورت ہے نہ کسی روایت کی ضرورت ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو اجازت تو دے سوچنے کی، اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ تو کہا عقل جب نظری مسائل پہ آ کے غور و فکر کرتی ہے تو اسے نفس بالفعل کہا جاتا ہے۔ یعنی علماء یہاں پہ آ کے مانتے ہیں کہ اب انسان بنا، ابھی تک انسان تھوڑی بنا تھا، نفس بالفعل یعنی اب یہ انسان بنا ہے۔ آپ غور فرمائیے کتنے مرحلے گزرنے کے بعد یہ انسان بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے جو مجھے ابھی بیان نہیں کرنا ہے آپ کی خدمت میں، کسی اور وقت بیان کروں گا، وہ اس کو کہتے ہیں عقل یا نفس بالمستفاد۔ عقل اور نفس بالمستفاد کیا ہے؟ وہ ہے جہاں پہ سارے علوم آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تاکہ مولا کا ایک جملہ عرض کروں۔ کل جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا اس میں مولا آ کے 3 طرح کے عالم کی کیٹیگری بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب کمیل سے کہتے ہیں اس جملے کے بعد کہ عالم ربانی ہے، متعلم علی سبیل نجات ہے، اور ہمج رعا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے کمیل انا ہا ہونا، جناب کمیل کہتے ہیں مولا نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، انا ہا ہونا لعلما جما، علی کا سینہ وہ سینہ ہے جہاں علم پوری طرح سے جمع ہو چکا ہے۔ یہ عقل بالمستفاد کا آخری مرحلہ ہے۔ پھر مولا بڑے تعصب کے ساتھ ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کمیل کہاں ہیں مجھ سے سیکھنے والے؟ میں تو یہاں پر موجود ہوں، سکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن سیکھنے والے کہاں موجود ہیں؟ جو لوگ مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں جب مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹتے ہیں تو مجھے دھوکہ دینے لگتے ہیں، جب میں ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو پکارتا ہوں تو وہ میری بات نہیں سنتے ہیں، جب میں ان کی ہدایت کرنے کے لیے انہیں ہدایت کے راستے دکھاتا ہوں تو وہ ضلالت کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ یہ مولا اپنا درد دل بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد علم اور مال کے درمیان فرق آگے بیان کرتے ہیں۔ بڑی لمبی طولانی حدیث ہے۔ اب اس جملے سے مجھے آج کام تھا کہ حضرت فرما رہے انا لہونا علما جما۔ آپ سوچئے کیسا عالم اس دنیا کے اندر موجود تھا کہ جس نے پوری کائنات کو علم سکھانا چاہا، تو کبھی بھی یہ کہنا ہی غلط ہے کہ علم سکھانے والا موجود نہیں ہے۔ یہ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمت پروردگار سے بعید ہے۔ کیا خود نعوذ باللہ خدا اندر متعال کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی انسان معرفت کی تلاش کر رہا ہے، یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک عارف ہیں جن کا نام ہے، ان کی فیملی نے ابھی میرے ذہن میں پورا نام شاید میں اشتباہ بیان کر جاؤں، قبر ان کی گلزار شہداء میں، اور شاید سلسلے عرفا میں یہ تنہا عالم ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ کسی استاد سے استفادہ نہیں کیا۔
بتا ظاہر استاد سے نہیں کیا باطنی اللہ ہی جانے. تو ایک مرتبہ انہی نے قم سے پاکستان تک کا سفر کیا. کراچی گئے صرف چند دن کے لیے, 1-2-3 دن کے لیے, اور پھر واپس آ گئے. زندگی نامہ ان کا چھپا ہے, پڑھیے گا اس میں. تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ 2-4 دن کے لیے آپ کیا کرنے وہاں پہ گئے تھے, کہا میں گیا تھا وہاں کسی کو علم کی ضرورت تھی, تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں جا کے اس کو وہ بات بتاؤں, کیونکہ اس کو بتانے والا مجھ سے زیادہ نزدیک کوئی اور نہیں تھا. یعنی قم سے کراچی تک اور کوئی موجود نہیں تھا. اس کے کچھ دن بعد ان کے سینے میں درد شروع ہوا, تو لوگوں نے کہا چلیے ڈاکٹر کو دکھا دیں. پہلے انہوں نے منع کیا, جب لوگوں نے اصرار کیا کہا چلیے دکھا دیتے. ڈاکٹر کو دکھایا, دکھانے کے بعد جب باہر آئے تو انہوں نے کہا بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں, کیا ہوا, کیوں, ڈاکٹر نے کیا کہا آپ سے؟ کہا جب اس نے میری رپورٹ دیکھی اور میرے حالات اور احوالات پوچھے اور میں نے بتائے, تو اس نے کہا ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا بھائی تم ڈاکٹر ہو, میں تمہارا پیشنٹ ہوں, بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. کہا آپ بیمار نہیں ہیں, آپ ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, اسے آپ صحیح کر لیجیے. کہا کیا؟ کہا آپ کسی کے عاشق ہیں. انہوں نے کہا بڑا ہی اچھا ڈاکٹر ہے. جب آپ سوچیے جب باہر وہ آئے ہوں گے تو جس کے سامنے بھی اس بات کو بیان کیا ہوگا, لیکن بس مسئلہ یہ ہے بیچارہ جسم کا ڈاکٹر ہے. اتنا سمجھ گیا کہ یہ جو جسمانی کیفیات میں تبدیلی آ رہی ہے یہ عشق کا نتیجہ ہے, لیکن اسے کیا پتا کہ متعلق عشق ہمیشہ مادی نہیں ہوا کرتا ہے, مانوی بھی ہوا کرتا ہے, اس کے اثرات کہیں زیادہ ہوا کرتے ہیں. اے ڈاکٹر تو یہ تو سمجھ گیا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں, لیکن تو یہ نہ سمجھ پایا کہ میری محبت کا متعلق کون ہے. وہ ایسا متعلق تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کوسوں کا فاصلہ طے کر کے وہاں جاؤں اور ہدایت کروں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو انسان جب عالم کے حوالے سے آ کے دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے. اب انسان آ کے دیکھے کہ اس مرحلے میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے. بس ایک دوسرے مرحلے کی آپ کے سامنے وضاحت کر کے بات کو ختم کروں گا. دوسرا رکن, آئیے, دوسرا رکن ہے معلوم, اور یہ بھی بڑا اہم ہے. آپ سمجھیں گے اس میں کیا کہنا ہے بھائی, یہ تو سیدھا سیدھا پتا ہے معلوم جو بھی ہو, آپ کو جس چیز کا علم ہو جائے گا اس کو کیا کہیں گے, معلوم. لیکن قبلہ تاریخ بشریت میں ایسے ایسے بے وقوف گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے بلا وجہ وقت برباد ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ بیان نہ کیجئے تو سامنے والا کہے گا اچھا یہ بات میں نے پڑھی تو آپ نے بیان ہی نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آیت اللہ جوادی عاملی ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. کہتے ہیں گناہ کرنا مشکل ہے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ قرآن کی آیات اور روایات کے ذیل میں انسان راکب ہے اور روح مرکوب ہے, صراط مستقیم اس کا جادہ ہے جس کے اوپر یہ سواری چل رہی ہے. اگر آپ ایک ہائی وے کا تصور کیجئے, بالکل صاف ہو, سپاٹ ہو, کوئی اس کے اندر گڈھا نہ ہو, کیونکہ بعض ہمارے ملک میں تو ایسے بھی راستے ہیں جہاں راستے میں گڈھے نہیں ہوتے, گڈھوں میں راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے. آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ بھائی کچھ جگہ مل جائے تو گزر جائے. اب ایک صراط مستقیم ہو, بالکل سیدھا صحیح راستہ ہو,
آپ اس کے اوپر ایک گاڑی کو چھوڑ دیجئے پوری سپیڈ کے ساتھ. اب یہاں پہ تفصیلات کو چھوڑ دو. تو یہ بتائیے اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی یا چلانے کے لیے؟ تو قبلہ چلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس چھیڑیے مت. ساری مصیبت یہیں پہ آ جاتی ہے. اتنا زیادہ انسان اس نفس کو چھیڑتا ہے کہ آخرکار وہ نفس اسے چھوڑ دیتی ہے. کہتے جو جاؤ جو دل چاہے کرو. بھائی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے طاقت نہیں لگانا ہے، یہ تو فطرت ہے ہماری. صراط مستقیم سے ہٹنے کے لیے طاقت لگانا پڑتی ہے. گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ خدا نے فطرت پاک پہ خلق کر دیا ہے، سیدھی جا رہی ہے، جانے دیجئے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر آ کے کنجکاوی کی جاتی ہے، ادھر گھمایا تھوڑا سا بگڑ گئے، پھر ٹھوک ٹھاک کے لے کے آئے، پھر گھمایا، پھر صراط مستقیم سے ہٹ گئے، پھر شب جمعہ آئے کسی طرح سے ٹھوک کے پھر اس کو صراط مستقیم پر لے آئے، پھر زیادہ اس کے اندر گڑبڑ شروع کرنا کی، پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئی، پھر محرم آ گیا، چند آنسو بہا لیے، پھر اس کو کھینچ تان کے لے آئے. تو زندگی بھر انسان اسی میں لگا رہتا ہے کہ کب یہ گاڑی صراط مستقیم پر آئے. جب آنے میں ہی لگے رہیں گے تو چلنے کی باری کب آئے گی؟ چلنے کی باری کب آئے گی؟ تو ہیں دنیا میں ایسے لوگ کہ جنہوں نے بالکل واضح اور روشن باتوں کو آ کے اتنا الجھا دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے بڑی عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے. عالمانہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. اور میں اپنے ناظرین سے درخواست کر رہا ہوں کہ غور فرمائیں، ولو بات بری لگے گی. ہم نے علم کا نام رکھ دیا ہے ٹہڑے مہڑے الفاظ. ابھی دو لوگ ہوں فراٹے دار انگلش میں اور ایسی انگلش جو آپ کو بھی نہ سمجھ میں، آپ کے بھی کان کے اوپر سے باؤنسر چلی جائے، آپس میں کانفرنس کریں. ہم آپ کتنے بڑے بھی عالم ہوں گے نا، 2 سیکنڈ کے لیے متاثر ہو جائیں گے، ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو پتا چلا فلم کے کسی ڈائلوگ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور آپ سیدھی سیدھی گفتگو کریے، ہمیں کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کیا ممبر کا معیار یہ ہے بڑی عالمانہ تقریر تھی. اچھا بڑی عالمانہ تقریر تھی جی، کیا سمجھ میں آیا؟ ہم عالمانہ تھی اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آیا. عالمانہ تھی اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اگر سیدھی سیدھی بات کر رہے ہوتے، ہم سکون سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے، تب ہم تھوڑی اس کو عالمانہ کہتے ہیں. ہاں تو کچھ کہہ دیا بھائی، یہ 2-4 والے باتیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بدیہیات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، آپ نظریات کی گفتگو کر رہے ہیں. اگر واقعا گفتگو قابل استفادہ تھی تو اتنا وقت کہاں چلا گیا؟ ہم نے علم کا نام رکھ دیا ہے ٹہڑے مہڑے الفاظ. جتنے الفاظ پیچیدہ ہوں گے اتنا زیادہ وہ عالمانہ گفتگو ہوگی. تو بھائی اہل بیت کو اٹھا کے دیکھیے، مولا کائنات سلام اللہ علیہ غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر. شاید بعید ہے، مجھے لگ رہا ہے اس نقطے کی طرف کوئی متوجہ ہوا ہو، البتہ متوجہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیے مولا کائنات کی زندگی میں صرف نہج البلاغہ فصیح بلیغ ہے. دیکھیے میں کسی عالم پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن ایک بات ہے میرے دل میں بڑے دنوں سے، لیکن آج اس کو کہنا چاہ رہا ہوں. صرف علی کی 63 سالہ زندگی میں ہمیں ایک نہج البلاغہ ملی ہے جسے ہم کہہ کے گئے کہ علی بلیغ تھے. ارے قبلہ مولائے کائنات جو بولتے تھے وہ بلاغت تھی. ہم اپنے علم پر علی کے علم کو تول رہے ہیں. علی کی سادہ گفتگو بھی نہج البلاغہ ہے، ٹہڑی گفتگو بھی نہج البلاغہ ہے. اگر جاہل کے سامنے بولے تب بھی فصاحت اور بلاغت ہے، عالم کے سامنے بولے تب بھی فصاحت اور بلاغت ہے. کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا معیار الفاظ کا سنگین ہونا نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت کا معیار مقتضائے حال کے اعتبار سے گفتگو کرنا ہے. تو کس نے ہمیں اور آپ کو حق دیا ہے کہ علی کی زندگی سے چند الفاظ کو نکال کر اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیں؟ علی کی ہر گفتگو نہج البلاغہ ہے.
جب ہر گفتگو نہج البلاغہ ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آ کے سمجھیں کہ علی نے ماحول کو دیکھ کے کیسے بات کی ہے. جہاں جیسا ماحول ہوتا تھا ویسی بات کرتے تھے. اور کتنا کمال احتیاط ہے مولا کا, کتنا کمال احتیاط ہے مولا کا. آئے تاریخ مجھے بتائے کہ مولا نے ولادت کے بعد سے وفات رسول تک یعنی 47 ہجری تک ایک حدیث ارشاد فرمائی ہو, جائیے تلاش کریے, نہیں ملے گی آپ کو. تو کیا ہوا, ایک دم سے معجزہ ہو گیا, نبی اس دنیا سے گئے, علی فصیح اور بلیغ بن گئے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. جو جب نبی کے آغوش میں آنکھیں کھول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, زبور کی تلاوت کرتا ہے, انجیل کی تلاوت کرتا ہے, توریت کی تلاوت کرتا ہے, تو خود نبی آگے جب گواہی دے رہے ہیں یا علی موسیٰ سے بہتر تلاوت فرما رہے ہیں, یا علی عیسیٰ سے بہتر تلاوت فرما رہے ہیں, یا علی میری طرح تلاوت فرما رہے ہیں, تو وہ بچہ تو فصیح اور بلیغ آیا ہی ہے. لیکن اب سوال کرنے کی ضرورت ہے, یا علی یہ بتائیے 40 سال کا اتنا لمبا دور گزر گیا, آپ کی زبان نبی کی گود میں کھلی تھی, اس کے بعد ہمیں کہیں کھلتی ہوئی نظر نہیں آئی. شاید علی پلٹ کے جواب دیں, نادان تجھے نہیں معلوم, جب بڑا موجود ہوتا ہے تو گفتگو شاگرد نہیں کیا کرتے ہیں. میں تو اس انتظار میں تھا کب میدان علی کو ملے تب بتاؤ کہ نہج البلاغہ کسے کہتے ہیں. زبان پہلے بھی موجود تھی, بعد میں بھی موجود تھی. یہ احترام نبی تھا کہ جب تک نبی زندہ رہے علی نے گفتگو نہیں کی. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. کہا یہ احترام نبی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں جو جمعے کے خطبے بیان کیے ہیں وہی خطبے ہیں جو رسول نے جمعے میں بیان کیے تھے. اب بہرحال اس کی تفسیر اپنی جگہ کے اوپر, کیونکہ میں اپنے موضوع پر آؤں, تو ایک معلوم میں بھی تقسیم ہے, معلوم کی بھی ایک تقسیم ہے, بس اشارہ کروں اس کی طرف اور غور فرمائیے گا. ایک طبقہ نکلا تاریخ میں, اس نے آ کے مطلق معلوم کا انکار کر دیا. اس نے کہا آپ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, عالم علم معلوم یہ سب کچھ نہیں ہوتا بھیا, اور آپ کو لگے گا کہ یہ 2000-2500 سال پرانی باتیں. جی نہیں, آج بھی موجود ہے ایسے بے وقوف. کیوں؟ کچھ لوگ پہلے ہی اعتراض کر دیتے ہیں تاکہ ان پر اعتراض نہ ہو. بڑے سمجھدار ٹائپ کے ہوتے ہیں, پہلے سے آ کے ایسا اعتراض ٹھوک دیں گے کہ آپ کو وقت ہی نہ ملے اعتراض کرنے کا. یہ انہی کیٹیگری میں سے ہیں. وہ پہلے ہی آتے ہیں, معلوم کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں معلوم نہ, کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں, آپ زبردستی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم جو سوچ لیں وہی حقیقت ہے. تو بھیا جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو تم اعتراض کیا کرو گے؟ کہا جاؤ 0/سناٹا, ہے ہی نہیں کچھ. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسرے آئے, انہیں کا نہیں ہے تو قبلہ ہے, نہیں ابھی اس کا کیسے انکار کر دیں کہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ اہل سینہ نے بڑا اچھا علاج بتایا. کہتے وہ جو یہ کہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے زیادہ. ایک آگ جلانا, پھینک دینا, کیا کرے گا؟ جلے گا. آگ نہیں ہے, جلنا نہیں ہے, کاہے زبردستی کہہ رہو کچھ نہیں, یہ بھی سب نہیں ہے نا. تو ان کا علاج عملی ہے. تو وہ علی سینہ سے سیکھیے, اسلام نے کیوں بعض جگہ عملی مجازات رکھا ہے. کہ قبلہ ہر کوئی کو سمجھایا نہیں جاتا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے, جو بے وقوف ہوتے ہیں انہیں بتلایا جاتا ہے. یعنی ان کے لیے عملی علاج ہوتا ہے. اب نہ کہیے گا اسلام بڑا کٹھر پنتھی کا دین ہے, اسلام کٹھر پنتھی کا دین نہیں ہے. آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ سمجھانے کے لائق نہیں ہیں. کیونکہ بھیا جب تک گفتگو سے معاملہ چلتا ہے ہم تلوار نکالتے ہی نہیں ہیں. یہ تو تاریخ گواہی دے رہی ہے. جماعت اسلام کی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیے, پہلے ایک کو بھیجا جاتا تھا جاؤ بات کرو, سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ, لیکن جب نہیں مانتے تھے تو بھی ذوالفقار نکل آتی تھی. تو ہمارا تو طریقہ یہی ہے. تو ایک یہ طبقہ, یہ دوسرا طبقہ آیا. اب اس نے دیکھا کہ انکار تو کر نہیں سکتے, سورج چاند سب کچھ نظر آ رہا ہے, گرمی سردی سب کچھ احساس ہو رہی ہے. اس نے کہا سب کچھ ہے تو, لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے اندر ایسا کوئی ہمارے اندر سورس ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم سمجھ پائیں. یہ بالکل
تعجب نہ کیجیے گا، جائیے اتریے تو دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. الفاظ دوسرے ہوں گے وہ الگ بات ہے، حقائق یہی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. تیسرا گروہ آگے بڑھا، اس نے کہا یہ بھی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اگر ہم کہہ دیں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اور مجھے اس تیسرے فرقے سے کام ہے، کیونکہ پہلے اور دوسرے والے تو بڑے محدود ہیں، ان کو چھوڑیے، نہ ان کو چھیڑیے نہ ان سے کوئی کام رکھیے، وہ تو بیوقوف چھوڑ دیے انہوں نے. اب یہ تیسرے والا تھے، کہتے نہیں قبلہ ہے، معلوم ہے، بس 5 منٹ اور لوں گا آپ کے، معلوم ہے. اچھا لیکن یہ لیکن بڑا خطرناک ہے. آپ کسی کی تعریف کریے، کوئی آپ سے پوچھے فلاں صاحب کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، الفاظ اور القاب کا سیلاب الٹ آتا ہے. جب سامنے والا بالکل مطمئن ہونے جا رہا ہوتا ہے رشتہ بھیجنے کے لیے، لیکن اب جیسے ہی لیکن کہا، اعتماد کی عمارت ایسے گرتی ہے جیسے سونامی آ گئی ہو. آپ لوگ پوچھا اچھا لیکن کیا، چھوڑیے غیبت ہو جائے گی. تو بھیا اگر تجھے پہلے ہی غیبت کرنا تھی تو لیکن کیوں لگا دیا؟ اگر نہیں بتانا تھا تو سامنے والے کو دل کو مجبور یا ایسے مشوش کیوں کر دیا؟ لیکن تو یہ لیکن بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ جو تیسرے والے ہیں ان کا لیکن ایسے ہی لیکن ہے، لیکن ہم مانتے ہیں علم ہے، عالم ہے، معلوم ہے، لیکن ہاں دیکھیے خطرناک لیکن کیا، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے، میٹل ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی لیبورٹری میں نہیں اس کو چیک کر پاتا ہوں، کسی بھی چاقو کے نیچے نہیں آتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو پاتا ہے، تو کہاں سے ہو گیا؟ جو چیز کو میں آزما لوں وہ ہے. میں ان لوگوں سے بس ایک سوال کروں گا، آپ یہ بتائیے آپ نے اپنے آپ کو آزمایا ہے؟ بھیا آپ نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں آزمایا ہے تو آپ اپنے ہونے کے کیسے قائل ہو گئے؟ اس کا جواب یہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. کیونکہ یہ جس چیز کو آزماتے ہیں صرف اسی کو مانتے ہیں. یہ ملائکہ کو نہیں مانتے کیونکہ انہیں آزمایا نہیں ہے، یہ خدا کو نہیں مانتے کیونکہ آزمایا نہیں ہے، یہ جنت و جہنم کو نہیں مانتے کیونکہ آزمایا نہیں ہے. یہ ساری زندگی کو محدود کر دیتے ہیں مادیات میں کیونکہ مادیات کو آزمایا ہے. قبلہ یہ بتائیے آپ نے اپنی نفس کو آزمایا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے نفس کو آزمایا ہے تو مانیں گے، آپ نے آزمایا نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. آپ نفس کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اقرار کرتے ہیں. بھائی نفس کے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں تو کیسے سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی سیدھی سی باتیں ہیں. اور آج دنیا کی 90% یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیے یہی سوچ حاکم ہے معرفت کو لے کر. اور یہ بہت بڑا زہر ہے. میرے جوان اس بات کو سمجھیں، یہ زہر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ مادیات کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو اس کے بارے میں گفتگو کو سنیں گے کیسے؟ اور اگر آپ سنیں گے بھی تو آپ کا ذہن تقلیدی بنے گا، تحقیقی نہیں بنے گا. پھر آپ اس خدا کو نہیں مانیں گے جو آپ کی عقل کہتی ہے، آپ اس خدا کو مانیں گے جو ابا نے بتایا تھا. آپ خدا کا انکار نہیں کریں گے لیکن انکار کریں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کی طلاق ہوتی ہے. ایک تو طلاق، ادھر جو لوگ سن رہے ہیں بہت سے لوگ ڈر گئے ہوں گے. ایک طلاق تو ہوتی ہے جس سے عرش الہی ہل جاتا ہے. ایک طلاق یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں رہ رہے ہیں لیکن نہیں رہ رہے ہیں. بیٹا اماں سے کہہ دو یہ دے دیں. جیسے لگ رہا ہے کہ چین اور ہندوستان کا رابطہ ہو رہا ہے کہ بیچ میں سفیر کی ضرورت ہے. اب وہاں پہ جو ہے وہ سفارت خانے بن جاتے ہیں. ساتھ میں رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن نہیں رہ رہے ہیں. بالکل یہی مول ہمارے عقائد کا ہے. کچھ کے عقائد بالکل صحیح ہوتے ہیں، کچھ بہت ہلکے سے، کچھ اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر کے آپ پوچھ لیجیے ان سے، اماں نے یہ سکھایا ہے، ابا نے یہ سکھایا ہے. اچھا کل قبر کے اندر اماں ابا آئیں گے بتانے کے لیے اللہ کیا تھا.
تو کیوں ہم اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پورا اصول دین جو تحقیقی ہے وہ تقلیدی بن جائے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے ایسی درسگاہ میں درس پڑھا ہے جس نے ہمارے ذہن کو مادی بنا دیا ہے. جب مادی بنا دیا تو ہم اندر سے کبھی قبول ہی نہیں کرتے کہ مادے کے علاوہ کوئی چیز اور ہوگی. اب باقی نہیں سنیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے مان لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب عالم دین آتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کوئی بات بتاتا ہے، مولانا پہلی بار سن رہے ہیں رسول معراج پہ گئے تھے؟ جی گئے تھے. تو پہلے رسول کا معراج پہ جانا ہی، ابھی احسن صاحب اشعار پڑھ رہے تھے کہ پوچھو کس سے پوچھو کہ معراج پہ گئے تھے نبی، تو پہلے تو اس کو معراج ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے. پھر جب اس کو تھوڑی بہت سمجھ میں بھی آتی ہے معراج، کہتا اچھا کیسے گئے تھے؟ اب یہ تو ذہن مادی قبول ہی نہیں کر سکتا. تو وہ آتا ہے براق بناتا ہے، براق سے گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں کوئی چاند پہ ایسے ہی پہنچ گیا ہو. بھیا جب تک سفینہ نہیں بنے گا تو تم چاند پہ کیسے جاؤ گے؟ تو جب تک براق نہیں بنے گا تو بھیا گھوڑا تو چلتا ہوتا تھوڑی ہے، تو اس کے پر لگا دیے جاتے ہیں. اچھا جب یہی پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تو بلا سنتے رہیے، پر لگا دی بات ختم ہو گئی. کہا نہیں، گھوڑے کا چہرہ نبی کی ذات کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتا، اسے خوبصورت بناؤ. یہ ہو گیا ہے ہمارا دین، یہ ہو گئی ہے ہماری معرفت. کیوں؟ کیونکہ جب مادی گہوارے میں انسان تربیت پاتا ہے تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں خدا کی قسم لعنی لطرق السماء اکثر عندی من طرق الارض، آسمان کے راستے علی کے نزدیک زمین کے راستوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ زمینی ہے، زمین ہی سمجھ سکتا ہے. وہ آسمان کو کہاں سے سمجھ پائے گا؟ فوراً آ کے اعتراض کر دیتا ہے ہاں اس کا مطلب کہ مولا کا علم کم تھا. یہ روایت تو آپ نے 10 بار سنی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین سے زیادہ پتہ ہے. اور زمین سے زیادہ پتہ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کم پتہ ہے. بھائی زیادہ اور کم کا جب تقابل کریے گا تو یہی تو نکلے گا. کہ یہی مصیبت ہے، اپنے علم سے اگر علی کو تولو گے نتیجہ یہی نکلے گا. قبلہ سونے کو کبھی کولے کے پتھروں سے نہیں تولا جاتا. ہر چیز کے تولنے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. علی کو تولنا ہے تو رسول کو لانا پڑے گا. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے نہیں جو پیمانے علی ابن ابی طالب بن جائے. کہا تمہیں نہیں معلوم جب مقابلہ کرو گے تو آسمان کے راستے زیادہ ہیں، زمین کے راستے کم ہیں. تو جب معلوم زیادہ ہے تو علم بھی زیادہ ہے، جب معلوم کم ہے تو علم بھی کم ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. آسمان و زمین سب کے راستے معلوم ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں تم سے کیا چاہتا ہوں. کیا میں نے دین کو بدلا ہے؟ کیا میں نے تمہاری معرفت کو بدلا ہے؟ ایک جواب آیا تھا بڑا ہلکا سا، بغضن لابیک. آپ دیکھیں جاہلانہ ماحول کہاں تک کہ ہمیں لے کے آ گیا. عزیزوں اگر معرفت کمزور ہو تو اس بات کا یقین رکھیے گا کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ سارا زندگی کا دار و مدار انسان کی معرفت کے اوپر ہے. اور انسان اگر یہی نہیں سمجھ پائے کہ معرفت کی کیا اہمیت ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے بغضن لابیک. آج دوسری محرم کی شب لگنے والی ہے اور بعض جگہ لگ چکی ہے. دوسری محرم کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ دوسری محرم کا معنی یہ ہے کہ ایک کارواں اس زمین پر پہنچ چکا ہے جس کا بچپنے میں وعدہ کیا تھا. تاریخ لکھتی ہے
میں مسائل شب کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں. کہ مولا جب سرزمین کربلا پہ پہنچے تو رہوار رک گیا. مولا نے رہوار کو بدلا. شیخ بہائی نے اپنی کشکول میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. مولا نے اپنے رہوار کو بدلا. دوسرا وہ بھی رک گیا. تیسرا وہ بھی رک گیا. چند رہوار بدلے. میں ایک سوال کروں گا عزیز زہرا، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی زمین ہے؟ شاید رسول کا نواسہ پلٹ کے جواب دے، مجھے تو معلوم ہے لیکن دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے رہوار کو بھی معلوم ہے. حسین کے رہوار کو بھی پتا تھا کہ یہ زمین کیسی زمین ہے. جو لوگ وہاں رہتے تھے انہیں بلایا گیا، سوال کیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا قاذریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، یہاں تک کہ کسی نے آ کے اپنی زبان پہ وہ لفظ جاری کر دیا کہ جس کو سن کر آسمان اور زمین لرز جاتے ہیں. کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. بس یہ لفظ سننا تھا کہ حسین زین سے زمین پر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور دعا کی اللہم اعوذ بکا من کرب و بلا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے کرب اور بلا سے پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بس یہیں پر اتر جاؤ کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ننھے بچے تشن لب آ کر التش کی آواز بلند کریں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ پھیلایا جائے گا. ہاں حسین علیہ السلام عزاداروں کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ایک سرزمین پہ کارواں پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خیموں کو نصب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس ذرا مناسب مقام کو دیکھ کر خیمے نصب کر دو. علی کا شیر آگے بڑھا، فرات کے کنارے دیکھا، بچے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دریا کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی تو آسانی سے پانی دستیاب ہو جائے گا. علی کے شیر نے وہیں پر خیموں کو لگانا شروع کیا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس ارے کوئی اور جگہ انتخاب کر لیجئے. شجاعت عباس شمشیر عباس میں نہیں ہے، شجاعت عباس اطاعت عباس میں ہے. خیمے نصب کیے گئے لیکن آپ جانتے ہیں 2 دن سے زیادہ یہ خیمے نہیں رہ پائے، بس 2 دن ہی گزرے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ کربلا زینب علیہ مقام کے پاس آتے ہیں. بہن ایک مسئلہ درکار ہے. ہاں بھائی بتائیے کیا بات ہے؟ بہن عباس سے کہہ دیجئے خیموں کو کربلا، خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لے کیونکہ دشمن نہیں چاہتا ہے ہمارے خیام یہاں پر لگے رہے. بس میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا مولا آپ نے جناب زینب کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید حسین آواز دے ارے کل میں نہیں تو عباس سے کہا تھا یہاں پر خیمے لگانا. حسین کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ عباس سے آگے منع کر دے. زینب نے بھائی کو بلایا، عباس سر جھکائے ہوئے آتے ہیں. ہاں بی بی غلام حاضر ہے. ایک جملہ کہا عباس حسین نہیں چاہتے کہ خیمے فرات کے کنارے لگے رہے. تاریخ کا
پوچھا بھی نہیں، اسے کہتے ہیں اطاعت عباس، شجاعت عباس۔ آگے بڑھے، جن خیموں کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا ہٹایا، میں بس ایک جملہ کہوں گا، مولا خیمے تو ہٹا دیے، لیکن کلاشور کا دن ہوگا، سکینہ مشکی لیے آواز دے گی، چچا عباس سکینہ پیاسی ہے، پانی کا انتظام کیجئے، علم پر مشق سکینہ آج بھی آواز دیتی ہے، سکینہ چچا کو معاف کرنا، پانی کا انتظام۔